مقدس وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس وہ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب ہے کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آگے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اسی قرآن کے تعلق سے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے صرف قرآن مقدس کے ایک حرف کو محبت کے ساتھ تلاوت کیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اس قرآن مقدس کو آج سے 1400 برس پہلے سے اس قرآن مقدس کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن قربان جاؤ اس قرآن عظیم کی عظمت پر کہ رب قدیر نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن سے قبل اور بھی صحائف اور کتب اپنے پیغمبر اعظم علیہ السلام پر نازل کیے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علی نبینا و علیہ السلام پر زبور شریف کو نازل کیا۔ کون سی کتاب کو نازل کیا؟ بولیے، زبور شریف کو نازل کیا۔ لیکن اہل علم سے پوچھئے کہ اللہ رب العزت نے پوری زبور شریف کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر میں نے تم کو زبور عطا فرمائی تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ میرے رب نے پوری زبور کے اندر نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر جب انجیل کو نازل کیا تو میرے رب نے پوری انجیل شریف کے اندر کہیں نہیں فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے تم کو انجیل عطا فرما دی تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، میرے رب نے کہیں نہیں فرمایا۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام پر کتب کو نازل کیا، لیکن کسی بھی کتاب کے اندر میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر میں نے تم کو کتاب عطا فرما دی تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ لیکن قسم ہے مجھے رب قدیر کی، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نازل کیا، جب میرے اور آپ کے نبی پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل کیا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ اے میرے محبوب ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ قول محبت قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آگے میرا رب اپنے خود قرآن کے اندر فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ کہ قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں۔ حضرات محترم، جو قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں، جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں وہ خود مٹ جاتے ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات محترم، یہ قرآن کا فیضان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے وہ خود اپنے ذمہ لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کا نہ تو ایک حرف آج تک بدلا ہے اور انشاءاللہ العزیز نہ بدلا جائے گا۔ حضرات محترم، کیونکہ میرا رب اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبوں کو قرآن مقدس سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 2-3 اشعار نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں، سماعت فرما لیں۔ کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے
جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور شعر ملاحظہ فرما لیں. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم.